بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے، کوئی عظیم کام کرتے، نیکی کا کام کرتے تو اس کے بعد استغفار کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی، آپ استغفار کرتے تھے۔ اور بھائیو، آپ کو معلوم ہے نماز بہت ہی اہم کام ہے، اسلام کا ستون ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن نے مشرک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو کافر بھی قرار دیا گیا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کی فرضیت کا بھی انکار کرے اور اس میں سستی کرے، ایسے کو کافر قرار دیا گیا اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو آپ نماز کا اندازہ کیجئے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، حالانکہ بہت ہی نیکی کا کام ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد پوری نماز میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، استغفار ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جب سلام پھرتے تھے آپ کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ نیکی کا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کہ اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، تو اللہ تو معاف فرمانا۔ گھمنڈ نہیں کرتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی، نہیں، عاجزی انکساری اور زیادہ ہو جاتی تھی کہ اللہ تیری توفیق سے یہ کام ہوا، اگر اس میں کچھ کمی بیچی ہو گئی ہے تو اللہ تو معاف فرمانا۔ 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے تہجد کی نماز کتنی اہم نماز ہے، نہ تہجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ تہجد پڑھنے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے ٹائم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، حالانکہ نیکی کا کام کیا، قیام اللیل کی، تہجد پڑھی، لیکن اس کے باوجود سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوتے تھے۔ اور اسی طرح بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ حج کتنا عظیم کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے اور اس میں کوئی برائی کے کام نہ کرے اور جمع والی باتیں نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا۔ اور حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اتنے عظیم کام، اسلام کا رکن، اتنی محنت، اتنا پیسہ خرچ کیا، اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے حاجی حج میں، کبھی منا جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی عرفہ جا رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ جب تم مزدلفہ سے نکلو ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، حج کرنے کے بعد جب تمہارا حج تقریباً مکمل ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش چاہو، استغفار کرو ہر نیک کام کے بعد۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھنے کی کوشش کیا کریں تھوڑا۔ ماشاء اللہ ہم بہت سمجھدار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بڑے سیدھے سادے ہیں، باقی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں، اکاؤنٹ کی باتیں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کوئی ہم کو 1 پائی کا دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آ کے لوگ ہم کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور ہم کو مشرک بنا جاتے ہیں، قبروں کا پجاری بنا جاتے ہیں، فلاں بابا فلاں بابا، اور باباؤں کے دربار میں جا کر سر جھکا دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جبکہ ان الشرک لظلم عظیم کہا۔ تو بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، اور یہ جو دین کے نام پر یہ ڈاکو ہیں، ان کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔
اور بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی محفل ہوتی، مجلس ہوتی، آپ محفلوں میں بیٹھتے، کیا کرتے تھے؟ آپ کی محفل میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا تھا، دین کی باتیں ہوتی تھیں، توحید کی باتیں ہوتی تھیں، اور وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لیکن اس کے باوجود آپ اختتام مجلس، جب مجلس ختم ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک. مجلس جو وعظ و نصیحت ہے، امر بالمعروف ہے، اس کے باوجود پھر کیا کہتے؟ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریفیں ہیں، استغفرک، اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. تو بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے رمضان کے روزے رکھے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، غفر له، معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم من ذنبه، جو کچھ پچھلے گناہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آمین. تو بھائیوں، یہاں بھی کیونکہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تہجد، قیام اللیل، صدقہ خیرات، اب ہم نے بھی یہاں اس کے بعد استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں نے 1 مہینے کے روزے رکھے. ممکن ہے ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی ہو گئی ہو، تو استغفار کو اپنا شعار بنائیے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالی اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخوانی اختموا شهر رمضان بالتوبة إلى الله من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. کہتے ہیں میرے بھائیو، اپنے اس مہینے کو ختم کرو استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رجوع کے ساتھ، گناہوں سے معافی مانگ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے. کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو خطاؤں سے اس سے خطا نہ ہوئی ہوں، غلطیاں نہ ہوئی ہوں. ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور قرآن میں اور سنت میں ہمیں بہت ساری ایسے دلائل ملتے ہیں جو استغفار پر ہم کو رغبت دلاتے ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی تھے اس زمانے کے، انہوں نے، پچھلے زمانے کے ایک نبی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، بخشش طلب کرو اور توبہ کرو اس سے، پھر تم کو وہ فائدہ دے گا، اچھا فائدہ دے گا. اللہ اکبر. دوسری جگہ فرمایا سورۃ فصلت میں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم. اب ملا مولوی کچھ بھی کہیں، ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ملا مولوی کیا کچھ کہیں کہ تم اوپر سے تو کچھ ہو، اندر سے کچھ ہو، اندر سے تم نور ہو، اوپر سے تم بشر ہو، وہ جو کچھ بھی کہیں، قرآن کہہ رہا انما انا بشر مثلکم. بھائیو، میں نے رمضان میں ایک مرتبہ بھول چوک پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ بات بتائی تھی، اور ایک بات اس میں رہ گئی تھی، وہ یہ
کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد جب بھول گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو رکعت پڑھائی اور 2 سجدے کیے اور کہا کہ لوگوں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ یہ قصہ یاد ہوگا ذوالیدین کا جو آیا تھا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول قصرت الصلاۃ ام نسیت، رمضان میں نے آپ کو سنایا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ وحی کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود، الہ معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی پوجا کی جائے، ایک ہے۔ لیکن ہم نے کتنے بنائے ہیں؟ ہندوؤں نے کئی کروڑ اپنے معبود بنائے، ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم نے بھی کئی 100 اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ معبود جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور وہ ہو رہا ہے ہمارے آپ ملکوں میں جا کے دیکھیے، قبروں کے آگے سر جھکا رہا ہے کہ نہیں؟ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے نام پر نذر و نیاز کر رہے ہیں، یہی عبادت۔ اور عبادت ایک اللہ کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ تو انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، اس پر مضبوطی سے اڑ جاؤ، ڈٹ جاؤ اس توحید پر۔ واستغفروہ، توحید اپناؤ اور استغفار کرو، استغفار کرو۔ پھر استغفار کے بارے میں اللہ نے کہا، ایک اور جگہ فرمایا سورۃ نور میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب توبہ کرو، سب کے سب اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ کے سامنے انابت کرو، رجوع کرو، توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بلکہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو توبہ کرو، مومنوں سے کہہ رہا ہے تم توبہ کرو، اور توبہ بھی پکی توبہ نصوح۔ اور انشاءاللہ العزیز آگے چل کر آپ کے سامنے توبہ کے جو شروط ہیں اور توبہ نصوح جو ہے اس کی حقیقت اور اس کے شروط آپ سنیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم جو توبہ کرتے ہیں یہ مذاق ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو کرتے ہیں، دل میں گناہ کی نیت بھی ہے اور توبہ کیے جا رہے ہیں، گناہ کر بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ بول رہے ہیں، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ پکی توبہ کی جو شرطیں انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے پکی توبہ کرو، توبۃ نصوح۔ جب توبہ نصوح کرو گے تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ دور کر دے گا، اور تم کو جنات میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور بھائیو، جو لوگ توبہ کرتے ہیں نا کثرت سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے؟ چاہتے ہیں نا؟ تو پھر اپنا شعار بنائیے، سچی توبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، انابت رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب بناتا ہے۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اے لوگو تم توبہ کرو، رجوع کرو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اور بخشش طلب کرو، استغفار۔
فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ. کائنات کا امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ. مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی روایت میں اس طرح ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اے لوگو، میں اللہ کا نبی، میں امام الانبیاء، میں خطیب الانبیاء، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زیادہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. ہم اور آپ کیا چیز ہیں بھائیو؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم بخشش طلب نہ کریں اور اللہ سے معافی نہ